بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ پاکستان کے حالات پر تھوڑی سی نظر ڈالیں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار میں آنے کے بعد نیب قوانین میں سختی کرنے کا عندیہ دے دیا اور انہوں نے کہا موجودہ جو NRO2 لے رہے ہیں ان سب کے گلے میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکالے جائیں گے۔ اس دفعہ 2/3 میجورٹی آ کر قانون میں ترامیم کر کے جنہوں نے خزانہ لوٹا ہے ان کے گلے سے پیسے نکالے جائیں گے، جس پر حکومتی اتحادی بکھلا گئے اور عمران خان پر لفظی گولہ باری شروع کر دی۔ PDM کی تمام اتحادی جماعتوں نے اجلاس طلب کر لیا کہ الیکشن نہیں کرانے، اگر عمران خان واپس آ کر قوانین میں ترمیم کر کے اگر لوٹنے والوں کو پکڑے گا تو ان کا انجام خطرناک ہوگا۔ اہم حلقوں کو پیغام دے دیا کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے۔ کیا آنے والے چند دنوں میں حکومت کے دو اتحادی الگ ہو جاتے ہیں تو حکومت کے خاتمے کے بعد حکومت کے پاس نئے الیکشن کروانے کے علاوہ یا ان کے مددگاروں کے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ عمران خان ہر روز حکومت کے لیے درد سر بنتا جا رہا ہے۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ پاکستان قرضوں اور مہنگائی کی دلدل میں ایسا نکلتا جا رہا ہے، پھنستا جا رہا ہے کہ اس کا نکلنا ناممکن ہے۔ وزیر اعظم کی ناکامی کا اعتراف اور بلاول بھٹو نے آج عمران خان پر گولہ باری کر دی۔ اپنی خامیوں کو چھپاتے ہوئے عمران خان کے بارے میں سنگین الزامات استعمال کیے، جس پر اسد عمر فواد چودھری نے ریاکشن دیتا کہا کہ زرداری خاندان ایک بلیک میلنگ سے شروع ہو کے اربوں روپے کھا گئے، اب انہیں عمران خان ملک کا وزیر اعظم بنتا ہوا نظر آ رہا، اور یہ بغاوت کے مارے غلیظ الزامات، کبھی آڈیو ویڈیو کا کھیل اور کبھی شوکت خانم پر الزامات لگا رہے ہیں۔ ناظرین، آج سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بدلے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جب ان کی حکومت تھی انہیں اختیارات استعمال نہیں کرنے دیے گئے۔ لگ رہا ہے کہ وہ جو ان کے راستے میں رکاوٹ تھی اور جو مافیا کو بچاتے تھے ان سب کے نام بہت جلد میڈیا میں نشر کریں گے۔ ان میں وہ نام آئیں گے کہ لوگوں کے لیے گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ عمران خان نے کشتیاں جلا دی ہیں اور انہوں نے کہا وہ کسی بھی صورت الیکشن کو ڈیلے نہیں ہونے دیں گے، چاہے حکومتی اتحادی جتنی مرضی قسمیں کر لیں۔ عوام کا بہتا ہوا سمندر موجودہ امپورٹڈ حکومت کے خاتمے کی وجہ بنے گا۔ ناظرین، جو عمران خان کی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اپنی کور کمیٹی سے میٹنگ ہو رہی ہے، خبریں کچھ یہ ہے کہ پس پردہ ہونے والی ملاقاتوں میں عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ مجھے مارچ میں نہیں جلد الیکشن چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ اگر اب الیکشن ہوتے ہیں تو ایک شرط رکھی ہے کہ دوبارہ جو مقدمات NRO2 کے تحت موجودہ حکمرانوں کو دیے گئے میں ان کو دوبارہ کھولوں گا اور کسی ایک کو بھی NRO نہیں دوں گا۔ ایسا نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اگر اقتدار میں واپس آتے ہیں اور اس بار وہ کسی مخلوط حکومت کی بجائے صرف اور صرف 2/3 میجورٹی سے اگر سیٹیں لیتے ہیں تو اقتدار میں آئیں گے، اور عمران خان نے کہا میں واپس آتے ہی وہ کھیل شروع کر دوں گا جو میری 26 سال پہلے اقتدار بنانے کا مقصد تھا، کہ ملک میں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہو۔ جنہوں نے NRO پہلے لیا، جن کو مشرف نے دیا اور جن کو موجودہ لوگ NRO دے رہے ہیں، ان سب کو الٹا لٹکا دوں گا اور ان سے پیسے واپس لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ شریف خاندان اور زرداری جس NRO پہ اترا رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں، یہی ان کی گرفتاری کا باعث بنے گا۔ انہوں نے کہا شریف خاندان اور زرداری پر 2022 سے جس مقدمے میں NRO لیا دوبارہ سب کو کھول کر ٹرائل کر کے ان کو سزائے دلواؤں گا۔ انہوں نے کہا اس بار قانون میں ہر ممکن جلد از جلد تبدیلیاں کی جائیں گی جس سے طاقتور اور ایک کمزور قانون کی گرفت سے بچ نہ سکے۔
انہوں نے کہا اس کے لیے جس کے خوف سے طریقے عدم اعتماد لائی گئی تھی، اب میں اس قانون کو عمل کروں گا، تقریریں کرنے کی بجائے عوام کو ڈیلیور کر کے بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا یہی وجہ ہے کہ تمام کیس سپریم کورٹ میں بھی ریکارڈ کو ڈیجیٹل محفوظ کیا جا رہا ہے۔ کیا سپریم کورٹ سے موجودہ حکومت اور ان کے اتحادیوں کے لیے بری خبر آنے والی ہے؟ اگر یہ سارا، جس میں آصف علی زرداری کے 4 کیس واپس لیے گئے، شریف فیملی اور دیگر ملزمان کو این او دیا گیا، اگر یہ ڈیجیٹل ہو جاتا ہے اور عمران خان ان کو دوبارہ اوپن کرتے ہیں اور احتساب عدالتوں میں اضافہ کرنے کے بعد ایماندار اور اچھے افسر لگاتے ہیں، تو موجودہ حکمران جو اس وقت حکمرانی کے مزے لے رہے ہیں، ان سب کو نہ صرف جیل کی ہوا کھانی پڑے گی بلکہ لوٹا ہوا مال واپس کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اس خوف کے مارے جب عمران خان نے کہا کہ مارچ اکتوبر میں بھی ہوگا، میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، اس کے بعد حکومت کے اتحادیوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں نہیں کریں گے۔ اسی سلسلے میں فواد چودھری نے کہا حکومتی جماعتیں الیکشن نہیں کروانا چاہتی کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ الیکشن عمران خان کے حق میں ریفرینڈم ہوگا اور عمران خان ان سب کو دوبارہ گرفتار کر کے لوٹا ہوا واپس پیسے لے گا۔ انہوں نے کہا موجودہ حکمرانوں نے مہنگائی کے خاتمے کے نام پر آ کر اپنے مقدمات نہ صرف ختم کیے بلکہ ملک کی معاشی صورتحال کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہرو بانسری بجا رہا ہے، اب ان سب کے لیے احتساب کڑا ہوگا کیونکہ اب بسیدہ نظام کو ختم کرنے کے بعد تبدیلیاں بھی لائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا اس موقع پر عمران خان نے باشگاف لفظوں میں کہا کہ میں نے بہت مشکل سے ملک کی اکانومی صورتحال بہتر کی تھی، فیٹف سے نکالنا کے لیے اقدامات کیے تھے، مگر میرے خلاف سازش کر کے امریکہ نے میری حکومت کو خاتمہ کر دیا اور اب آج آصف علی زرداری کے خلاف نیب نے 4 ریفرنس اپیلیں واپس لینے کا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے اس خوف کے بعد کہ عوام میرے ساتھ ہے، الیکشن میں 2/3 میجورٹی جیتوں گا سارے سروے کے مطابق، اب موجودہ حکمران غلیظ زبان پر گفتگو پہ آگے ہیں۔ اسی سلسلے میں عمران خان کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کے خوف سے پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے اور پی ڈی ایم کا اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں کہا جائے گا کہ الیکشن 2023 میں ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف پی ڈی ایم کو اس بات سے خطرہ ہے اور حکومت کو خطرہ ہے کہ عمران خان نے کال دے دی تو وہ روکنے کے لیے حکومت کی تباہی کا باعث بنے گا۔ نیٹ فلیکس نے بھی کہا جا رہا ہے، مبینہ طور پر خبریں آ رہی ہیں، اس کی تصدیق نہیں ہو رہی، کہ شریف فیملی پر کرپشن کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے جو اس کو پوری دنیا میں دکھایا جائے گا۔ کیا یہ خبر سچ ہے؟ اس کے حقائق آنے والے دنوں میں جیسے جیسے آئیں گے آپ تک کرتے رہیں گے۔ ناظرین، آج عمران خان کے دوبارہ موجودہ حکمران این آر او لینے والوں کو، مشرف سے این آر او لینے والے اور موجودہ لینے والوں کو وارننگ کے بعد حکومتی اتحادی جماعتیں بکلاہٹ کا شکار ہو گئی ہیں۔ بلاول بھٹو نے آج ملیر میں خطاب کرتے ہوئے عمران خان اور اداروں پر پھر الزام لگانا شروع کر دیا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ عمران خان سلیکٹڈ تھا، یعنی کہ انہوں نے سلیکٹڈ اسٹیبلشمنٹ کی طرف پھر اشارہ کیا اور اس موقع پر انہوں نے اپنے عمران خان کے پاس جو کبھی ان کے والد خود کہتے تھے کہ نواز شریف دھرتی کا نسور ہے، اسے معاف نہیں کروں گا، اور بلاول بھٹو کہتے تھے کہ نواز شریف مودی کا یار ہے، غدار ہے، آج انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف پر تیر برسانے کی بجائے اپنے تیروں کا رخ اور عمران خان کے آنے کے خوف کی وجہ سے عمران خان کی طرف کر دیا۔ انہوں نے کہا سلیکٹڈ ہے، ان کو اور ان کے لانے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا عمران خان زکوٰۃ کا مال کھاتا ہے، چندہ کھاتا ہے، چور نکلا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک اہم ترین ادارہ شوکت خانم ہسپتال، انہوں نے کہا شوکت خانم ہسپتال پر بھی عمران خان ڈاکہ مارتا ہے اور اس کا کچن شوکت خانم سے چلتا ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ عبدالحکیم جو الیکشن منیر سے جیتا ہے اس کی ہدایت پر 3 مہینے میں تمام مطالبات وزیر اعلیٰ سندھ کو پورا کرنے کا کہا ہے۔ ناظرین، جو پیپلز پارٹی
14 سالوں میں مسلسل اقتدار میں ہے اور 14 سالوں میں نہیں کر سکی، وہ 3 ماہ میں کیا کرے گی؟ وزیر اعظم عمران خان نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے اقتدار میں آنے کے خوف کے مارے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان نامناسب گفتگو پر آگے ہیں۔ کبھی دھمکیاں دیتے ہیں آڈیو لیک کی، کبھی ویڈیو لیک کی، جبکہ بلاول بھٹو کے جواب پر مراد سعید نے سخت رویہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ سینمے کی ٹکٹیں بلیک کرنے والے کھربوں روپے بیرون ملک لے جا کے پاکستان کو، سوات کو خصوصاً دوبارہ دہشت گردی بینڈ چڑھانے والا بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری اب ہمارے نشانے پر ہے، ہم انہیں کسی بھی قیمت پر معاف نہیں کریں گے۔ ناظرین، کیا عمران خان تمام تر کوشش کے باوجود اگر جنوری میں الیکشن کراتے ہیں اور تیسری قوت جو موجودہ حکومت کو ریسکیو نہیں کر پاتی، تو اس موقع پر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے خوف سے نواز شریف اور مریم نواز نے فی الحال پاکستان واپس آنے کا ارادہ منسوخ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے جب تک عمران خان کو نااہل نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ایک طرف حکومت اور ان کے اتحادی عمران خان کو سازشوں سے نااہل کروانا چاہتے ہیں، دوسری طرف 22 کروڑ عوام عمران خان کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے، جبکہ طاقتور حلقے بھی اپنی غلطی کا احساس کر رہے ہیں۔ عمران خان نے بھی آج اپنی غلطی کا اصرار کرتے ہوئے کہا ماضی میں مجھے کمزور حکومت ملی تھی، وہ ان کی حکومت کو کمزور کرنے والوں کے نام آئندہ 10 روز میں، کسی بھی دن 10 روز میں پریس کانفرنس کے ذریعے بتائیں گے کہ موجودہ مافیا کو بچانے میں ملک کی کون کون سی سیاسی اور دیگر قوتیں شامل تھی۔ ان کے اس انکشافات کے بعد موجودہ حکمران عمران خان کا راستہ نہیں روک سکتے، اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ حکومتی اعلیٰ رہنماؤں نے بیرون ملک جانے کے لیے اپنی جائیداد اور اپنا پیسہ منی لانڈرنگ کے لیے امریکہ، یورپ، UK اور دیگر ممالک میں بھیجنا شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان اس وقت معاشی بدحالی کے ساتھ ساتھ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے عوام کی ڈیمانڈ نئے الیکشن ہیں۔ کیا آنے والے نئے الیکشن میں موجودہ حکمران اس سے پہلے ملک چھوڑ جائیں گے یا 2023 تک اس حکومت کو اپنے حمایتیوں کے ذریعے کھینچیں گے؟ اب ملک میں کھلی جنگ کا اعلان ہو چکا ہے، اعلان جنگ ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے سر پر فتح کا خواب کب بیٹھتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔